الرحیم حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کا گورنر بنایا۔ جب وہ افریقہ میں جاتے ہیں تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہاں پر جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ لیکن افریقہ کے اندر مسلمانوں کے پاس کوئی چھاونی نہیں ہوتی، کوئی فوجی اڈا نہیں ہوتا، تو مسلمان وہاں پر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی فوجی چھاونی بنانی چاہیے، ہمیں کوئی اپنا اڈا بنانا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 18 ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں، جو بالکل بیابان جنگل ہوتا ہے، وہاں پر درندے ہوتے ہیں، حشرات ہوتے ہیں، یہ جنگلی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، کوئی انسان وہاں نہیں رہتا، انتہائی بیابان جنگل اور گھنا جنگل ہوتا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں پہنچتے ہیں اور ایک اعلان کرتے ہیں۔ وہ تمام درندوں کو مخاطب کر کے، جانوروں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایتھا السباع والحشرات نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، فرحلوا عنا فإنا نازلون، آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالنے والے ہیں، ہم یہاں پر فوجی چھاونی بنانے والے ہیں۔ فمن وجدناہ بعد قتلناہ، اگر ہمارے اس اعلان کے بعد بھی آپ اس جنگل میں رہیں گے، درندوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اعلان کے بعد بھی آپ اس جنگل میں رہیں گے تو ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اعلان سننا تھا کہ تمام کے تمام درندے، یہاں تک فرمایا والحیۃ اشیاعها، تمام درندے، بیڑیے، جانور، سب کچھ اپنے بچوں کو اٹھا کر اس جنگل سے چلے گئے اور سانپ اپنے سپولیوں کو اٹھا کر اس جنگل کو خالی کرنے لگے۔ افریقہ میں ایک قبیلہ تھا بربر کے نام سے، جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوفناک جنگل، اتنے خوفناک درندے کہ اس جنگل میں ہم پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے تھے، کہ اس مسلمانوں اور ان صحابہ کرام کی آواز اور اعلان میں وہ کیا تاثیر تھی کہ جس نے انہیں جنگل چھوڑ دینے پہ مجبور کیا۔ نباتات الارض اور حیاتیات کے ماہرین آج بھی اس بات پر حیران ہیں کہ اس اعلان میں ایسی کیا تاثیر تھی جس نے ان درندوں کو نکلنے کا مشورہ دیا، بلکہ انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً وہ تاثیر یہ تھی کہ وہ محمد کے غلام تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا تھا، اس لیے جنگلات کے درندے، چرند پرند، ہر کچھ ان کا حکم ماننے کے لیے تیار تھا۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، رسول اللہ کی غلامی میں، آمنہ کے تاجدار کی غلامی میں جو بھی آتا ہے، دنیا کے درندے بھی، چرند پرند بھی، نباتات بھی، حیاتیات بھی، حیوانات بھی، تمام چیزیں اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ محمد کی غلامی کا اثر ہے جو صحابہ کرام نے اپنائی اور پوری دنیا پہ انہوں نے حکمرانی کی۔ آج بھی امت کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی ضرورت ہے، محمد عربی سے عقیدت کرنے کی ضرورت ہے، الفت کرنے کی ضرورت ہے، مودت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر یوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت امت کرتی رہے گی تو امت کبھی مغلوب نہیں ہوگی، امت غالب ہوگی، امت کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے، پوری دنیا پہ وہ حکمرانی کرتے رہے، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اسلحہ کوئی زیادہ نہیں تھا، بلکہ محمد سے محبت تھی۔ اس محبت کی بنا پر، اس عقیدت کی بنا پر، اس مودت کی بنا پر، اس الفت کی بنیاد پر وہ پوری دنیا پہ چھا گئے، اپنی گردنیں کٹا گئے، اسلام کو پھیلا گئے۔ وہی جذبہ آج مسلمان کے